السلام علیکم مدنان گرامی، ایک بات بڑی عجیب ہے کہ اس دور کے اندر جب ڈی این اے سے پتہ چل سکتا ہے کہ یہ بچہ اس باپ کے سپرم سے پیدا ہوا ہے، اور تو پھر عورت کو کئی خاوند رکھنے کی اجازت کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ اسلام تو یہ کہتا ہے کہ عورت کئی خاوند نہیں رکھ سکتی، قرآن پاک میں یہ صاف ہے۔ لیکن وجہ جو بیان کی جاتی ہے کہ باپ کا پتہ نہیں چلے گا۔ ایک عورت کے 5 باپ ہیں، 5 خاوند ہیں یا 10 خاوند ہیں، اور زمانہ جاہلیت میں نبی علیہ السلام کے دور مبارک سے پہلے ایسے ہی ہوتا تھا کہ ایک عورت اپنے گھر کے باہر جھنڈا لگا دیتی تھی اور 5-10 مردوں کو اکٹھا کرتی تھی، وہ اس کے خاوند بن کے رہتے تھے، اور جو بچہ پیدا ہوتا جس کو وہ چاہتی اس کو بنا کہہ دیتی یہ تمہارا بیٹا ہے۔ یہ تھا، اسلام آیا منع ہو گیا، لیکن اس دور میں وجہ جو بیان کی جاتی ہے وہ یہی بیان کی جاتی ہے کہ بھی باپ جب کئی ہوں گے تو وہ پتہ کیسے چلے گا، یعنی عورت کے کئی خاوند ہوں گے تو پتہ کیسے چلے گا کہ یہ بچہ اس کا باپ ہے۔ اور دوسرا غیرت بھی ہے۔ تیسرا اللہ تعالیٰ کا حکم کئی حکمتوں پر مبنی ہے جو ویڈیو کے اینڈ پہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ آئیے دیکھتے ہیں، ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو واٹس ایپ پہ ضرور شیئر کریں، کمنٹ کر کے بتائیے گا ویڈیو کیسی لگی۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب سے یہ سوال کیا گیا، اس طرح کے اور بھی سوالات کیے گئے، آئیے دیکھتے ہیں۔ بہن کا سوال ہے کہ اسلام میں اگر بیوی میں کچھ خامیاں ہیں تو مرد دوسری شادی کر سکتا ہے، لیکن جب مرد میں خامیاں ہیں تو عورت بیوی دوسری شادی کیوں نہیں کر سکتی؟ یہ ایک اہم سوال ہے، اچھا سوال ہے۔ ایک ہندو بھائی نے سوال کیا تھا کہ ایک سے زیادہ بیوی رکھنے کی اجازت اسلام میں کیوں ہے، جس کا جواب میں دے چکا ہوں۔ ابھی دوسرا سوال ہے کہ عورت کو دوسری شادی کرنے کی اجازت کیوں نہیں؟ اور ایک سے زیادہ بیوی کرنے کی کئی وجہ ہے، جیسے عورت کی تعداد اس دنیا میں مرد سے زیادہ ہے، تو عورت کی حفاظت کرنے کے لیے کچھ مرد کو ایک سے زیادہ بیوی کرنے کی اجازت دینا پڑے گا، پھر ہی عورت محفوظ رہ سکتی۔ اور کئی وجہ ہے، اور وجہ ہے کہ کئی بار بیوی اگر کچھ اس میں میڈیکل پرابلم ہے تو وہ بچے کو جنم نہیں دے سکتی، تو آپشن رہتا ہے کیا وہ بیوی کو طلاق دے اور نئی بیوی کرے، لیکن اسلام میں اس بیوی کو بھی دیکھے اور نئی بیوی کر سکتے ہیں، اور دونوں بیوی کی دیکھ بھال کر سکتا ہے وہ اسلام میں مرد۔ اسی طریقے سے اگر کوئی عورت ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے اور اپنے شوہر کو سیٹسفائی نہیں کر سکتی، تو 2 چیزیں ہو سکتی، وہ بیوی کو طلاق دے اور نئی بیوی کرے، یا پہلی بیوی جس کا ایکسیڈنٹ ہو چکا ہے، جو اپائج ہو چکی ہے، اس کو رکھے اور دوسری بیوی کرے۔ اگر میری بہن اپائج ہو جاتی ہے تو میں پسند کروں گا کہ اس کا شوہر اسے رکھے اور دوسری شادی کرے بنسبت اس کو طلاق دے۔ تو کئی وجہ ہے اسلام میں کہ ایک سے زیادہ بیوی رکھنے کی اجازت اسلام میں کیوں ہے، الٹا کیوں نہیں اجازت ہے، عورت کیوں نہیں ایک سے زیادہ مرد رکھ سکتی؟ سب سے پہلا، اگر ایک مرد کی ایک سے زیادہ بیوی ہے اور جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو فوراً ہمیں پتہ لگتا ہے کہ اس کا والد کون ہے، اس کی والدہ کون ہے۔ لیکن اگر ایک عورت کے ایک سے زیادہ شوہر ہے، اگر بچہ پیدا ہوگا تو والدہ کا تو پتہ لگے گا، والد کا پتہ نہیں لگے گا۔ اور آپ جب اسکول میں جائیں گے اور اسکول میں پرنسپل پوچھے گا والد کا نام کیا ہے، کہ آپ کو 2 نام دینے پڑیں گے۔ اسی لیے اسلام میں ایک بیوی کے ایک سے زیادہ شوہر ہونے کی اجازت نہیں۔ یہ سورہ نساء کی آیت ہے، سورہ نمبر 4 آیت نمبر 23 اور 24 اور 25 میں، کہ شادی شدہ عورت پھر سے شادی نہیں کر سکتی۔ اور کئی وجہ ہے، ہم جانتے ہیں کہ سائنس اور ٹیکنالوجی بڑھنے کے بعد آج ڈی این اے ٹیسٹنگ کے حساب سے ہمیں پتہ چل سکتا ہے کون والد ہے کون والدہ ہے، لیکن یہ تو ابھی ریسنٹ ڈسکوری ہے، اتنے سال پہلے تو پتہ نہیں تھا۔ اور یہ ایک صرف وجہ نہیں ہے، یہ بھی 100% ڈیفینیٹ نہیں ہے، بٹ مان بھی لو 100% ڈیفینیٹ ہے، یہ ایک وجہ نہیں، اور کئی وجہ ہے۔ آج سائنس یہ کہتی ہے کہ مین از مور سیکشل ایز کمپیئرڈ ٹو اے وومن، اے مین از مور سیکشل بایولوجیکلی ایز کمپیئرڈ ٹو اے وومن۔ تیسری وجہ ہے کہ ایک آدمی ملٹیپل شوہر کی ذمہ داری سنبھال سکتا ہے، ایک سے زیادہ شوہر کی ذمہ داری سنبھال سکتا ہے، لیکن عورت ایک سے زیادہ بیوی
کی ذمہ داری سنبھال نہیں سکتی، کیونکہ ایک عورت میں مینسٹرل سائیکل ہوتا ہے. ڈیو ٹو دا مینسٹرل سائیکل اس کی ذہنی حالت بدلتے رہتی ہے. ڈیو ٹو دا ایسٹروجن لیول گوئنگ اپ اینڈ ڈاؤن. کوئی بھی ڈاکٹر سے پوچھیے وہ کہیں گا کہ ڈیورنگ دس پیریڈ اٹ از ڈیفیکلٹ فار ہر ٹو مینٹین اے بیلنس. اور مان لو کہ جو وجہ میں نے کہا کہ آدمی ایک سے زیادہ بیوی کر سکتا ہے، اگر عورت پہ لاگو ہوتا ہے، عورت اگر بانجھ ہے، بچہ پیدا نہیں کر سکتی، پھر بھی شوہر اس کی دیکھ بھال کر سکتا ہے اور ایک بیوی کر سکتا ہے. لیکن سائنس یہ کہتی ہے کہ اگر معلوم پڑتا ہے کہ عورت بانجھ ہے یا آدمی بچہ پیدا کرنے میں حصہ نہیں لے سکتا ہے، پھر بھی چانسز ہے کہ یہ سچویشن چینج ہو سکتی ہے. اگر بیوی کو پتہ لگتا ہے کہ آدمی میں کچھ بیماری ہے جس کے وجہ سے وہ بچہ پیدا نہیں کر سکتا، بچہ پیدا کرنے میں حصہ نہیں لے سکتا ہے، لیکن یہ 100% ڈیفینیٹ نہیں. اگر وہ اور ایک شوہر سے شادی کرتی ہے، چانسز ہے کہ دس پوزیشن کین ریورس. اور کب ریورس ہوگا یہ کوئی نہیں کہہ سکتا. پھر جب بچہ پیدا ہوگا ہمیں پتہ نہیں لگے گا کون اس کا باپ ہے، پہلا شوہر یا دوسرا شوہر. اس کے باوجود اگر شوہر اپائج ہو جاتا ہے اور بیوی چاہتی ہے کہ میں دوسرا شوہر کروں، وہ بے شک شوہر سے کھلا لے سکتی ہے. اور جب کھلا لیتی ہے وہ نئی شادی کر سکتی ہے. لیکن آدمی جب عورت کو طلاق دیتا ہے، طلاق شدہ کو نیا شوہر ملنا مشکل ہے. طلاق شدہ عورت جو بیمار ہے اس کو نیا شوہر ملنا مشکل ہے. لیکن آدمی جب بیوی کھلا لیں گی اور نیا شوہر کریں گی، اس کو بھی سپورٹ ملے گا اور وہ آدمی کو بھی سپورٹ مل سکتا ہے. اسی لیے اسلام میں، قرآن میں لکھا ہے کہ بیوی ایک سے زیادہ شوہر نہیں رکھ سکتی، لیکن آدمی ایک سے زیادہ بیوی رکھ سکتا ہے. ہوپ دیٹ آنسرز دی کوسچن. مائک نمبر 1 میں. Assalamu alaikum. My name is Heman Nair. So I belong from a Hindu family. I want to make a question to you, sir. I would like to be a Muslim, but one question that always knocks me is that, please pardon my words, sir. Actually, when you say that the world and the universe has been created by Allah, then why don't He give birth in a human foeticide with giving a khatna directly in the womb? And the second is that doing khatna is necessary for being a Muslim. Please, I hope that I'll be satisfied by your answer. بھائی نے سوال کیا کہ اگر ختنہ کرنا ضروری ہے تو جب پیدا انسان ہوتا ہے اسی وقت کیوں نہیں ختنے کے ساتھ پیدا ہوتا ہے. اچھا سوال ہے. اور ختنہ کرنا کیا ضروری ہے، یہ سوال پہلے پوچھا گیا تھا. بھائی صاحب، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر چاہتا تھا تو اس کے لیے آسان تھا کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے لڑکا تو اس کا پریپیوز ختنے کے ساتھ پیدا ہو سکتا تھا. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ، کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بچہ پیدا ہونے کے پہلے یہ دس پریپیوز ایکٹس ایز اے پروٹیکشن. سو میڈیکلی جب بچہ پیدا ہوتا ہے دس پریپیوز ایکٹس ایز اے پروٹیکشن، تو میڈیکلی اچھا ہے، پوائنٹ نمبر 1. لیکن پیدا ہونے کے بعد اس پریپیوز کو کاٹنا، ختنہ کرنے کے کئی فائدے ہیں. اور اس سے یہ پتہ چلتا ہے جب ایک لڑکا یا آدمی کی ختنہ ہوتی ہے اس کے بہت کم چانسز ہے ٹو ہیو کینسر آف دا پینس کے کینسر ہونے کے چانسز بہت کم ہیں. آج کی سائنس یہ کہتی ہے کہ اگر ختنہ نہیں ہوگا تو کئی بیماریاں پینس کی ہو سکتی ہے. دے کین بی انفلیمیشن آف دا پینس، کئی بیماریاں ہو سکتی. اور آج سائنس یہ بھی کہتی ہے کہ جس انسان کی بچپن میں ختنہ ہوتی ہے اس کو ایڈس کے چانسز کم ہیں. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیوں انسان کو جب پیدا ہوا لڑکا تو ختنے کے ساتھ کیوں نے پیدا کیا؟ پوائنٹ نمبر 1 میں نے کہا کہ میڈیکلی اٹ پروٹیکٹس، جو پروڈکشن نہیں رہے گا. اور دوسرا یہ اللہ کے رسول کی سنت ہے، ان نے کہا کہ لڑکے کی ختنہ ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے کہ آپ اس کے پیغام پہ عمل کرتے ہیں کہ نہیں، اس کے پیغام پہ عمل کرتے ہیں کہ نہیں. مثال کے طور پہ کئی چیز اللہ نے بنائی،
زہر. آپ پوچھیں گے کہ زہر پینا حرام ہے تو اللہ نے زہر کیوں بنائی؟ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ آتم ہتیا کرنا حرام ہے. اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ آپ اس کی تعلیمات پہ عمل کرتے ہیں کہ نہیں, اس کے احکامات پہ عمل کرتے ہیں کہ نہیں. تو یہ بھی آپ کے لیے ٹیسٹ ہے کہ ڈو یو فالو دا ٹیچنگز آف اللہ اینڈ ہز رسول اور ناٹ. بٹ ختنہ کرنا جیسا میں نے کہا فرض نہیں ہے, لیکن کریں گے تو ایک اہم سنت ہے, آپ کے بہت سے فائدے ہیں. ہوپ دا آنسر دی کوسچن. بہنوں کی طرف سے کوئی سوال ہو مائک نمبر 3 سے. بہن نے کہا کہ وہ اسلام قبول کرنا چاہتی ہے, اور جیسے میں نے کہا کہ اکثر لوگ مجھے کہتے ہیں کہ عام پبلک میں کلمہ مت پڑھاؤ. یہ میری خواہش نہیں ہے. پولیس آفیسر نے کہا, پولیٹیشین نے کہا کہ بڑا مجمع ہے, لاکھوں کی تعداد ہے, اگر نہیں پڑھائیں گے تو بہتر ہے. لیکن اس دیش ہندوستان کا کانسٹیٹیوشن ہے کہ اس دیش کا ہر ناگرک, ایوری سٹیزن آف انڈیا, اس کو حق ہے کہ وہ کوئی بھی دھرم کا پالن کرے, اور اس کو اجازت ہے کوئی بھی دھرم کا پالن کرے اور اس کا پرچار کرے. ایوری سٹیزن آف انڈیا ہیز دا رائٹ ٹو پریچ, پریکٹس اینڈ پروپیگیٹ دا ریلیجن. اسلام میں لیکن کسی پہ زبردستی نہیں کی جا سکتی. اسلام میں کسی کو زبردستی سے اسلام قبول کرنا حرام ہے. اسلام میں بھی حرام ہے. قرآن میں لکھا ہے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 256 میں, لا اکراہ فی الدین, کہ اسلام کے دین میں کوئی زبردستی نہیں. تو زبردستی کرنا حرام ہے اسلام میں. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں بہن, کیا آپ اپنے دل سے اسلام قبول کرنا چاہتی ہے؟ یا آپ پر کسی نے زبردستی کیا؟ نہیں. آپ پہ کوئی زور لگا رہا ہے؟ نہیں. طاقت کا زور یا مالی زور؟ نہیں. آپ مانتی ہے کہ ایک اللہ ہے, ایک خدا ہے؟ یا آپ مانتی ہے اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں؟ نہیں. آپ مانتی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے آخری پیغمبر ہے؟ یا انشاءاللہ. یہ دیش میں ممانعت نہیں ہے, اسلام میں ممانعت نہیں ہے, تو میں کیسے روک سکتا ہوں آپ کو اسلام قبول کرنے سے؟ انشاءاللہ میں آپ کو عربی میں کلمہ پڑھاؤں گا, اس کے بعد ترجمہ آپ اسے دہرائیے. اشہدو اشہدو اللہ ان الہ الہ الا اللہ الا اللہ واشہدو واشہدو ان ان محمدن محمد عبدہ عبدہ ورسولہ. ورسولہ. میں گواہی دیتی ہوں میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ اللہ کے علاوہ علاوہ کوئی معبود نہیں, کوئی محمود نہیں, اور محمد محمد صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم اس کے بندے بندے اور پیغمبر ہے. اور پیغمبر ہے. ماشاءاللہ آپ مسلمان ہو چکی ہے. اللہ آپ کو جزائے خیر دے, اور اللہ آپ کی جد و جہد کو قبول فرمائے, اور میں دعا کرتا ہوں کہ آپ کو اس دنیا اور آخرت میں اس کا اجر دے. اور میں سارے لوگ, جیسے کہا میں نے کہ ہم مسلمانوں کا فرض ہے کہ اگر کوئی غیر مسلم اسلام قبول کرتا ہے, ہمیں اس کا ساتھ دینا چاہیے, اس کی جو بھی مشکلات ہیں اسے دور کرنا چاہیے. اور جب بھی کوئی غیر مسلم بنتا ہے, اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اللہ کے رسول کی حدیث ہے جیسا کہ گویا ایک نیا انسان جنم لے رہا ہے. میں بھی آپ سے دعا کرتا ہوں کہ آپ جو غیر مسلمان اسلام قبول کر رہے, آپ ہمارے لیے بھی دعا کیجیے. مائک نمبر 2 سے بھائی کا سوال. میرا نام نارائن داس ہے. میرا ایک کوشچن ہے کہ خدا سب کو بنایا, ذاکر نائک کا یہ بات ہے کہ خدا ایک ہے, تو پھر آدمی اتنے فرقوں میں کیسے بڑھ گیا؟ بھائی کا سوال ہے کہ خدا ایک ہے تو آدمی اتنے فرقوں میں کیوں بٹا ہے, انسانیت میں اتنے مذاہب کیوں ہیں؟ قرآن مجید میں لکھا ہے سورہ ال عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 19 میں, ان الدین عند اللہ الاسلام, صرف وہی مذہب ہے, ایک ہی دین ہے جو اللہ کے نزدیک صحیح دین ہے, وہ اسلام. وہ امن حاصل کرنا اپنی خواہش کے ساتھ اللہ کی تعلیمات کے مطابق
اور اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 85 میں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسلام کے علاوہ کوئی اور دین کو قبول نہیں فرمائیں گے، اور اگر کوئی بھی انسان اسلام کے علاوہ کوئی دوسرے دین دوسرے مذہب کو مانتا ہے تو آخرت میں وہ کبھی بھی نہیں قبول کریں گے اللہ تعالیٰ اسے۔ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جتنے پیغمبر بھیجے، پہلے پیغمبر آدم علیہ السلام، اس کے بعد جتنے پیغمبر آئے، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جتنے پیغمبر آئے ان کا پیغام ایک ہی تھا، وہ تھا کہ ایک اللہ میں مانو اور ایک اللہ، ایک خدا کی عبادت کرو، اور اس خدا، اس اللہ کی کوئی پرتیما نہیں، کوئی عکس نہیں، کوئی فوٹوگراف نہیں، کوئی پینٹنگ نہیں، کوئی بت نہیں، کوئی مورتی نہیں، کوئی اسٹیچو نہیں، کوئی اسکلپچر نہیں۔ سارے پیغمبروں کا ایک ہی پیغام تھا۔ تو اللہ نے دین، مذہب صرف ایک ہی بھیجا، لیکن لوگوں نے اپنے فائدے کے لیے یہ پیغام کو بدلا۔ جب بھی پیغام بدلا اللہ نے ایک نئے پیغمبر کو بھیجا صحیح پیغام دینے کے لیے۔ پھر کچھ وقت کے بعد پھر سے پیغام میں ملاوٹ آئی۔ تو یہ ملاوٹ آئی جس طریقے سے میں نے کہا تھا، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 79 میں لکھا ہے کہ لوگ، انسان اپنے ہاتھ سے کتاب لکھتے ہیں اور کہتے اللہ کی طرف سے اپنے فائدے کے لیے، ان کے اوپر لعنت ہے، ان کے ہاتھوں پہ لعنت ہے، اور وہ جو چیز کماتے اس کے اوپر لعنت ہے۔ لیکن جتنے پیغمبر پہلے آئے وہ صرف اپنے قوم کے لیے آئے تھے، اور ان کا پیغام محدود تھا ایک وقت کے لیے جب تک نیا پیغام آئے گا۔ لیکن کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے، وہ صرف مسلمان یا عربوں کے لیے نہیں بھیجے گئے تھے، وہ بھیجے گئے تھے سارے عالمین کے لیے۔ جس طریقے سے اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ انبیاء میں سورہ نمبر 21 آیت نمبر 107، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، ہم نے تمہیں نہیں بھیجا لیکن صرف رحمت بنا کے سارے عالمین کے لیے، ساری انسانیت کے لیے، سارے جہاں کے لیے۔ تو دین، مذہب اللہ کا صرف ایک ہے، اسلام۔ آج آپ کو صرف آخری پیغمبر میں ایمان لانا ہے۔ جتنے پہلے پیغمبر آئے وہ صرف اس وقت کے لیے تھے، اور جتنے بھی پیغام پہلے آئے اللہ کے طرف سے ان میں ملاوٹ ہو چکی ہے۔ ملاوٹ کے باوجود سارے پیغام، سارے مذہب کے پیغام میں لکھا ہوا ہے اللہ ایک ہے، وحدانیت کے بارے میں۔ اس میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ آخری پیغمبر آنے والے جس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ میں نے تقریر کی تھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مختلف مذہبی کتابوں میں نے تقریر کی تھی خدا کا تصور مختلف مذاہب میں۔ یہ دونوں تقریر کے بعد پتہ لگتا ہے کہ سارے مذہب مانتے ہیں کہ اللہ ایک ہے اور اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ سارے مذہب مانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے۔ تو آج آپ چاہے ہندوستان میں ہو، چاہے یو کے میں ہو، چاہے یو ایس اے میں ہو، چاہے سعودی عربیہ میں ہو، چاہے سنگاپور میں ہو، آپ کو ماننا چاہے ایک اللہ میں اور آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں۔ اور سارے مذہب کی کتابیں یہ دکھاتی ہے کہ اللہ ایک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی اور رسول ہے۔ اسی لیے صرف ایک ہی دین، ایک ہی مذہب اللہ نے بھیجا، اور ساری انسانیت کو ایک ہی مذہب کا پالن کرنا چاہیے، وہ ہے اسلام۔ یعنی اپنے آپ، اپنی خواہش سے اللہ کے احکامات پہ عمل کرنا، اسے کہتے اسلام۔ ہوپ دیٹ آنسرز دی کوسچن۔ مائک نمبر 1 میں جو بھائی کھڑے ہیں سوال کر سکتے ہیں جی۔ السلام علیکم ذاکر صاحب، میرا نام سنتوش سنگھ ہے۔ میں ایک مسلم لڑکی سے شادی کیا ہوں کورٹ دوارا۔ میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں۔ میرے ماں باپ مجھ سے ناراض ہیں، اپنے گھروں کو گھر سے بے دخل کر دیے ہیں۔ آج میرے پاس رہنے کا کوئی سہارا نہیں ہے۔ آپ سب میرے بھائی میرے لیے دعا کریں کہ میں اپنا مسلمان بننے کا فرض ادا کروں، اور کوئی ایک میرا اچھا سا نام چن کے رکھ دیجیے۔ بھائی صاحب نے کہا ہے کہ وہ مسلمان لڑکی سے شادی کرنا چاہتے ہیں، وہ اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں، فرض پورا کرنا چاہتے ہیں۔ ایک نام تجویز کروں۔ بھائی پہلے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اسلام کیوں قبول کرنا چاہتے ہیں؟ مسلم لڑکی سے شادی کرنے کے لیے کہ اللہ کے احکامات پہ عمل کرنے کے لیے؟ ہو سکتا ہے کہ وہ لڑکی کے وجہ سے آپ کو سیدھی راہ ملی ہو، وہ الگ بات ہے، لیکن آپ اسلام کیوں قبول کرنا چاہتے ہیں؟ کیونکہ آپ کو اسلام مذہب پسند ہے؟ پسند آپ ہے، ایک اللہ میں مانتے ہیں؟ مانتا ہوں۔ کیا آپ کو لڑکی سے شادی کرنے کے لیے صرف
नहीं अल्लाह को मैं मानता भी हूँ, आप मानते हैं? मानता हूँ, अगर आप ये मानते हैं कि खुदा एक है, मानता हूँ। आप मानते हैं कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, नहीं। आप मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है, हाँ। अगर आप सचमुच में इस्लाम पसंद करते हैं और वो लड़की आपका ज़रिया बन चुकी है तो कोई एतराज़ नहीं। हालांकि इस्लाम में लव बिफोर वेडिंग नहीं है। LPW होता है ना क्रिकेट में, लेग बिफोर विकेट, तो इस्लाम में लव बिफोर वेडिंग नहीं है। लेकिन कई बार हो जाता है कि गलती के ज़रिए भी कई लोग सही रास्ते पे आते हैं। लेकिन आपको सच्ची में अगर मज़हब पसंद है और आप कबूल करना चाहते हैं तो कोई हर्ज नहीं। हमें पसंद है। आप पर कोई भी ज़बरदस्ती कर रहा है? कोई नहीं, वो लड़की आप पे ज़बरदस्ती करे कि कबूल करो, ऐसा कोई बात ही नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं। कोई आप पे जोर लगा रहा है? कोई नहीं, सब खुश है और हम भी खुश हैं, हमारे परिवार भी खुश है। माशाअल्लाह। तो अगर आप सचमुच इस्लाम को पसंद करते हैं और कोई आप पे ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं कर रहा और इस्लाम कबूल करना चाहते, बेशक कर सकते हैं। मैं अरबी में कहूँगा, आप उसको दोहराइए। जी। अशहदु अस्सदु अल्लाह अल्लाह इलाहा इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह व अशहदु वासदु अन्ना अन्ना मोहम्मदन मोहम्मदन अब्दुहु अब्दुहु व रसूलुहु। रसूलुहु। मैं गवाही देता हूँ मैं गवाही देता हूँ कि कि अल्लाह के अलावा अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं कोई माबूद नहीं और मोहम्मद मोहम्मद सल्लल्लाहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैहि वसल्लम उसके बंदे उसके बंदे और पैगंबर है। और पैगंबर है। माशाअल्लाह, आप मुसलमान हो गए। आपने कहा कि मैं आपके लिए कोई नाम सजेस्ट करूं, जो नाम मेरे जहन में आ रहा है। आप अपना नाम बिलाल रख सकते हैं। जी। बिलाल। 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 और मैं दुआ करता हूं कि आपकी जद्दोजहद को कबूल फरमाए और मैं दुआ करता हूं कि आपकी जो मुश्किलात है उसको हल करे। आपने कहा कि मैं घर से बेदखल हो चुका हूं, आपके पास घर नहीं है। मैं अल्लाह से दुआ करता हूं, लेकिन ये दुनिया जो है, ये ज़िंदगी इस दुनिया में बहुत छोटी है। कुरान में लिखा है सूरह मुल्क में चैप्टर नंबर 67 आयत नंबर 2 में, अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयाता, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ज़िंदगी दी और मौत दी है ताकि इंसानों को परखे कौन इनमें से अच्छा है। ये ज़िंदगी बहुत छोटी है। आखिरत की ज़िंदगी हमेशा के लिए। ये ज़िंदगी कितने साल की? 50 साल, 60 साल। कोई इंसान 10 साल बाद मरता है, कोई 20 साल, कोई 60 साल, कोई 80 साल। एवरेज आता है 50 साल, 60 साल। आखिरत की ज़िंदगी तो हमेशा के लिए है। मैं दुआ करूँगा कि आखिरत के लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपके लिए एक घर रखे जन्नत में। जिस तरीके से बीवी आसिया जो फ़िरौन की बीवी थी, लिखा है सूरह तहरीम में सूरह नंबर 66 आयत नंबर 11, वो अल्लाह ताला से दुआ करती है। वो बीवी थी फ़िरौन की जो सबसे ताकतवर इंसान था, सबसे मालदार इंसान था। वो दुआ करती है अल्लाह से कि इस सारी दुनिया की जायदाद को मैं ठुकराना चाहती हूँ, इसके बदले में मुझे एक घर दो जन्नत में अल्लाह के करीब। तो पहले मैं दुआ करूँगा कि अल्लाह ताला आपको जन्नत में घर दे, और दुआ करूँगा कि इस दुनिया में जो दुआ है सूरह बकरा की सूरह नंबर 2 आयत नंबर 201 में, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतों, कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें इस दुनिया और आखिरत दोनों में हमारे लिए अच्छा फरमाए। मैं दुआ करता हूँ कि आखिरत के अलावा इस दुनिया में भी जो भी आपकी मुश्किलात है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसको दूर करे और आपको अमन की ज़िंदगी बसर करने की तौफीक फरमाए, इस दुनिया और आखिरत में भी। होप द आंसर द क्वेश्चन। तो नाज़रीन गिरामी, ये थी आज की इंटरेस्टिंग वीडियो जो कि डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने बहुत अच्छे जवाबात दिए हैं। लेकिन सबसे मंतकी और लॉजिकल जो सवाल था वो यही था कि जब आज डीएनए मौजूद है और आप कहते हैं कि इस्लाम में औरत को कई मर्दों से शादी करने की इजाज़त नहीं है, इसलिए कि बच्चे का पता नहीं चलेगा बाप का कि बाप कौन सा है, तो डीएनए मौजूद है। तो याद रखना, नस्ब और विरासत की यकसां ज़मानत होना ज़रूरी है कि कानून हर घर में ये नहीं चल सकता है। लेबॉर्ट्री नहीं, डीएनए हर जगह हर वक्त हर केस में काबिल दस्तरस नहीं होता, सस्ता भी नहीं है डीएनए को मालूम करना। तो इतना महंगी चीज़ को आप बता रहे हैं कि आप ये कर लें, ये महंगी चीज़ से ये काम होने वाला नहीं है। अच्छा, अब औरत तो हो गई 10 बंदों की बीवी। अच्छा जी, किसी औरत के कई शौहर हों तो खर्च, रिहाइश, इलाज, हमल और ज़चकी का माली बोझ किस पर ज़िम्मा होगा? ज़िम्मेदारी टूट फूट का शिकार हो जाएगी। वो करेगा तुम चढ़ो, गाड़ी गई।
سنا ہوگا نا آپ نے اردو میں, تم چڑھو گاڑی گئی. تو اسی طرح وہ کرے گا بچہ مر گیا. آگے سرپرستی اور ولایت کی نزا, صرف مزے مرد تو کہیں گے جی ہم نے تو اپنا کام کر لیا, مزے لے لیے, اب کون خرچہ کرے, تم کرو بھائی تم کرو. سرپرستی اور ولایت کے نزا, بچے کی تعلیم, علاج, نقل مکان, مذہبی اور شہری کاغذات, فیصلہ کن اتھارٹی کون کرے گا؟ تو 10 آدمی بولیں گے بھائی تم کرو. یہ مسئلہ ہے. ایک میں باپ ہوں, الحمدللہ میرا بیٹا اس وقت 19 ایئرز اولڈ ہے اور ابھی میں اس کا CNIC بنوانے جا رہا ہوں. تو یہ 19 ایئرز تک پہنچنے میں ماں باپ کی کتنی سٹرگل ہوتی ہے. اس کا ڈیٹ آف برتھ جو ہے وہ انٹر کرانا, پھر اس کے بے فارم تیار کرنا, اسکول میں انٹری کرانا, پک اینڈ ڈراپ. کسی کو دنیا میں عذاب دینا ہو تو اس کو بچوں کی پک اینڈ ڈراپ پہ لگا دو, ڈیوٹی کرے یا پک اینڈ ڈراپ کرے. ہاں کئی لوگ ہوں گھر میں ملازم ہوں تو پھر فائدہ رہتا ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ پک اینڈ ڈراپ پھر وہ میٹرک تک پہنچتا ہے, اس کے لیے سائیکل, اس کے لیے موٹر بائک لینے کے ساتھ ساتھ وہ چھوٹے بھائی کو بھی پھر لے جاتا ہے. کچھ جا کے سہولت ملتی ہے, پھر بھی اس کے چھوٹے بچوں کے چھوٹے خرچے, بڑے بچوں کے بڑے خرچے. تو اس کے بعد مطلب یہ کون کرے گا؟ تو وہ بچہ یہاں پر محروم ہو سکتا ہے. بالکل غلط آپ کی منطق ہے DNA والی. دوسری بات, ازدواجی حقوق کی منصفانہ تقسیم, وقت, باری, جنسی حقوق اور جذباتی توجہ ایک عورت کے لیے کئی شعوروں میں برابری ممکن نہیں. عورت کہے گی دفع ہو جاؤ, 2 منٹ پہلے ایک آیا ہے تم آ گئے. پھر یار انسان ہے, میں جو انسان ہے وہ انسان ہے عورت, وہ کوئی جو ہے وہ جانور تھوڑی ہے کہ اس کے ساتھ اتنے مرد جو ہے وہ سیکس کریں گے وہ برداشت کر جائے گی. کدھر ہو تم لوگ یار؟ انسان کو لمیٹڈ بنایا گیا ہے. پاگلوں والے سوال کرتے ہیں. اچھا, نفسیاتی اور سماجی استحکام, انسانی جوڑی بندھن میں حسد, غیرت ایک حقیقت ہے. کئی شوہروں کے ساتھ رقابت زیادہ تیز ہوتی ہے, گھریلو امن, اعتماد اور سکون متاثر ہوتا ہے. بہت ساری خرابیاں ہوں گی یہاں پر. آگے حیاتیاتی حقیقت حمل, عورت ایک وقت میں ایک ہی حمل اٹھاتی ہے, اس لیے کئی شوہر بیداری. اب مثال کے طور پر پریگنسی ہو گئی, سوچنے کی بات یہ ہے, کیا ہو گئی؟ پریگنسی ہو گئی. اب 10 شوہر ہیں یار. اچھا چلو یار 2 ہیں, کم سے کم 2 ہیں یار. ایک شوہر ہر 4 6 8 گھنٹے کے بعد تیار کھڑا ہوتا ہے. 2 شوہر ہیں, وہ حمل کے ساتھ کیسے برداشت کرے گی؟ اس کا بچہ اس کا خون چوسے گا یا 2 مرد؟ یار کتنے پاگل لوگ ہو تم لوگ. حرمت نکاح اور رشتہ داری کی صفائی, نسب مل جو ہے وہ ہونے سے, مکس ہونے سے محرمات غیر محرمات کی حدیں دھندلا سکتی ہیں. ہاں یہ دیکھو نا, اب بھئی بچہ ایک ہے اور باپ کئی ہیں, ان باپوں نے اور بھی شادیاں کی ہوئے, کتنے اس بچے کے محرم ہو جائیں گے. بہت بڑا گندا سسٹم بن جائے گا. پھر تو شادی ممکن ہے. قانونی تنازعات اور جلغار, طلاق, خلا, وراثت, وصیت, خزانت, ہر مرحلے پر کون شوہر ہے کون باپ ہے لگا ہوگا. تو ہر آفس, ہر دفتر میں اس کا باپ کون ہے, اور 10 پہنچے ہوں گے. گھر کی فیصلہ سازی میں تعطل, کمانڈ اینڈ کوریڈیشن کے بغیر کوئی یونٹ نہیں چلتا. ایک نکاح میں فیصلہ سازی واضح ہو جاتی ہے. ایک میاں بیوی روز لڑتے ہیں, کیا پکائیں, اور 10 شوہر یا 5 اچھا 2 شوہر, تو لڑائی تو بڑھے گی. جسمانی اور ذہنی صحت کے خطرات, کئی ہم وقتی شریک حیات سے جنسی طور پر منتقل بیماریوں کا رسک بڑھا. اب یہاں پر دیکھو بیماریاں شفٹ ہو سکتی ہیں, اور ایڈز ہو سکتا ہے, اور بہت گند ہو سکتا ہے. اوفو یار, یہ تو واقعی بچوں کا نفسیاتی تحفظ. اور بچہ بڑا ہو گیا, 10 باپ کھڑے ہیں, اچھا 5 کھڑے ہیں, اچھا 2 کھڑے ہیں, یار وہ برا سمجھے گا اپنے کے لیے, یا میرے 2 باپ ہیں. کدھر ہو آپ؟ معاشرتی انصاف اور آبادیاتی توازن, ایک عورت کے کئی شوہر معاشرے کے بہت سے مردوں کے لیے ازدواجی موقع کم کر دیں گے. مطلب اس وقت دنیا میں عورتیں 1/3% کیا ہے, زیادہ ہیں. اگر 100 عورتیں ہیں, اپنا 100 مرد ہیں تو 300 عورتیں ہیں. اور اگر ایک عورت کے 2 شوہر بھی لگاؤ گے تو یہ عورتیں جائیں گی کہاں؟ پہلے ہی وہ اتنا بیکار پڑی ہیں, اتنا بیکار ہو چکی ہیں کہ ان کے لیے شادی کے مسائل ہیں. کدھر ہو آپ؟ توبہ ہے. بالکل گھٹیا ذہن سازی ہے, ذہن ہے ان لوگوں کا جو یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک عورت کے کئی شوہر ہونے چاہیے.
نصوص شریعت کی قطعی ہدایت، جب شارع یعنی شریعت یعنی اسلام یعنی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے نسب، نفقہ، ولایت، عدت اور عفت کے جامع نظام کے تحت کثیر شوہر کو ممنوع قرار دے دیا، تو محض ایک تکنیکی سہولت DNA کی وجہ سے آپ اس کو منسوخ کر دیں گے؟ شریعت کے قانون کو، اسلام کے قانون کو، اللہ کے حکم کو ایک DNA جیسی سہولت کے ذریعے سے آپ منسوخ کر دیں گے؟ تو ہے یار تم لوگوں کے اوپر۔ اس کے علاوہ میرے بھائی جو خرابیاں اور ہیں جو اس وقت بیان نہیں کر سکتا ہوں، وہ پھر آپ خود سمجھ لیں۔ ویڈیو کیسے لگی؟ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو WhatsApp پہ ضرور شیئر کریں، کمنٹ کر کے بتائیے ویڈیو کیسی لگی۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔